بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مبحث الامر والنہی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وبعد الفراغ من الاقسام العشرین نذکر شیئا من متعلقاتها ومن الخاص الامر والنہی فالامر لغة قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، واصطلاحا الزام الفعل علی الغیر كقوله تعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، وحکمہ موجب الامر المطلق الوجوب الا اذا قام الدلیل على خلافه، والنهی لغة قول القائل لغیرہ على سبیل الاستعلاء لا تفعل، واصطلاحا الزام ترک الفعل على الغیر كقوله تعالی ولا تقربوا الزنا، حکمہ موجب النہی المطلق وجوب الامتناع الا اذا قام الدلیل على خلافه۔ ترجمہ دیکھ لیں، 20 اقسام سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس کے متعلقات میں سے کچھ ذکر کریں گے، اور خاص کے متعلقات میں سے امر اور نہیں ہے۔ امر لغت کے اعتبار سے کہنے والے کا کہنا ہے دوسرے کو بلندی کے طریقے پر افعل، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے دوسرے پر فعل کو لازم کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ امر کا حکم، امر مطلق کا موجب وجوب ہے مگر یہ کہ دلیل قائم ہو جائے اس کے برعکس پر۔ نہیں لغت کے اعتبار سے کہنے والے کا دوسرے کو کہنا ہے علی سبیل الاستعلاء، بلندی کے طریقے پر لا تفعل، اور اصطلاحی معنی یہ ہے ترک فعل کو لازم کرنا ہے دوسرے پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا تقربوا الزنا۔ نہیں کا حکم، نہیں مطلق کا موجب بچنے کا واجب ہونا ہے مگر یہ کہ دلیل قائم ہو جائے اس کے برعکس پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام۔ دیکھیں، اس سے پہلے والا جو ہم نے باب پڑھا ہے اس میں ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اقسام، ان کی تعریف، ان کی مثالیں مکمل تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ان کو ختم کرنے کے بعد اس کے جو متعلقات ہیں اس کا جو تذکرہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اس باب کے اندر کریں گے۔ یہ پہلا سبق ہے، اس سبق کا تعلق ہے امر اور نہیں کے ساتھ۔ لیکن خاص کے اقسام میں سے ایک امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ امر اور نہیں کے صیغے خاص ہیں، ان کا معنی ایک خاص معنی ہے، مطلوب معنی ہے کہ امر ہے، امر کے اندر طلب فعل ہے، اور نہیں ہے تو نہیں کے اندر طلب ترک فعل ہے، لہذا یہ دونوں خاص کی اقسام میں سے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ہی انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امر کی۔ امر کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی جیسا کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، قول القائل لغیرہ، کہنے والے کا کسی دوسرے کو کہنا ہے افعل، یہ والا کام کر، علی سبیل الاستعلاء، برتر بنتے ہوئے، یعنی جو کہنے والا ہے وہ خود کو دوسرے سے برتر سمجھتا ہے یا حقیقت میں بھی وہ دوسرے سے برتر ہے، اور پھر وہ کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو امر کہا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ دوسرے پر کام کو لازم کرنا، یعنی ایک جزم کے ساتھ اور ایک ٹھوس اور ایک پورے وثوق کے ساتھ کسی سے کام کا مطالبہ کیجئے کہ آپ یہ والا کام کریں، تو اس کو امر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک جزم کے ساتھ انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ نمازوں کو قائم کریں اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کریں، تو اس کو امر کہا جائے گا۔ کہ یہاں پر یہ جو دونوں صیغے ہیں، ایک اقیموا کا صیغہ اقیموا الصلاۃ میں، اور اسی طریقے سے آتوا الزکاۃ میں جو آتوا کا صیغہ ہے، یہ دونوں صیغے امر کے ہیں اور یہ حکم کو لازم کرتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں بعد الفراغ، یہ فارغ ہونے کے بعد من الاقسام العشرین، 20 قسموں کے بیان سے۔ گزشتہ جو باب تھا، پہلا باب، اس کے اندر ہم نے 20 قسموں کے بارے میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد نذکر شیئا من متعلقاتها، تو یہ جو 20 قسمیں ہیں اس کے متعلقات میں سے کچھ چیزیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی۔ ومن الخاص، یہ خاص میں سے ایک قسم امر ہے اور ایک قسم نہیں ہے۔ امر کا لغوی معنی یہ ہے قول القائل، کہنے والے کا کہنا ہے، لغیرہ، اپنے علاوہ سے، علی سبیل الاستعلاء، برتر ہونے کے طریقے پر، بلندی کے طریقے پر، یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھتے ہوئے دوسرے سے کسی کام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ افعل، افعل مطلب یہ کہ تم یہ والا کام کرو۔ واصطلاحاً، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے الزام الفعل علی الغیر، فعل کو لازم کرنا ہے دوسرے کے اوپر، یعنی دوسرے کے اوپر آپ فعل کو لازم کریں کہ آپ یہ والا کام کریں، اور آپ بڑے پکے اور وثوق کے ساتھ اس کام کے کرنے کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ نہیں کرتا تو آپ اس کو سزا بھی دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وحکمہ، اس کا حکم سمجھ لیں امر مطلق۔ پہلی بات یہاں پر یہ سمجھے کہ امر مطلق کیا ہے۔ امر مطلق کا یہ ہے کہ جس کے اندر وجوب یا عدم وجوب کا کوئی قرینہ نہ ہو، دونوں قسم کے قرینوں سے جو خالی امر ہوگا اس کو کہا جائے گا امر مطلق۔ امر مطلق کا مقتضا کیا ہے؟ وہ ہے وجوب، یعنی امر مطلق وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ البتہ اگر کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جو اس کے برخلاف ہو، یعنی جس سے یہ والی بات معلوم ہو رہی ہو کہ یہ جو حکم ہے یہ وجوب والے معنی کے اندر نہیں ہے بلکہ اباحت والے معنی کے اندر ہے، یا اسی طریقے سے استحباب والے معنی کے اندر ہے، اللہ رب العزت یا اسی طریقے سے شارع ہے یا کوئی اور بھی ہے، وہ اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہ وجوب والے معنی کے اندر استعمال نہیں کریں، کوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر امر کا جو حکم ہے وہ وجوب نہیں ہوگا۔ تو پھر اس صورت کے اندر وہی حکم ہوگا
جو امر کا مقتضا ہوگا، یعنی سیاق و سباق دیکھے، قرینہ دیکھے آپ اسے اندازہ لگا لیں گے، پتہ چلا لیں گے کہ یہاں پر امر کس معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر امر مطلق ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے اور نہ تو اس میں وجوب کا قرینہ ہے، نہ اس میں عدم وجوب کا قرینہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر امر جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے وجوب کا، یعنی اگر کسی نے کوئی امر کا صیغہ استعمال کیا ہے تو وہ آپ کے اوپر لازم کر رہا ہے کہ آپ وہ والا کام کریں۔ تو یہ فرما رہے ہیں وحکمہ، اس کا حکم، یعنی امر کا حکم یہ ہے امر مطلق کا موجب۔ امر مطلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو وجوب یا عدم وجوب کے قرینے سے خالی ہو، کیا اس کا موجب وہ ہے وجوب، یعنی واجب کرنا، الا اذا قامت دلیل علی خلافی، مگر یہ کہ کوئی دلیل قائم ہو جائے علی خلافی، اس کے برعکس پر، یعنی کوئی ایسا قرینہ پایا جا رہا ہے، کوئی دلیل پائی جا رہی ہے جس سے والی بات معلوم ہو جائے کہ یہاں پر وجوب والا معنی نہیں ہے، تو پھر جو دلیل پائی جائے گی اسی کے مطابق امر کا معنی لے لیا جائے گا۔ امر کے بعد آگے دیکھیں والنہی لغتاً، یہاں سے نہیں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نہیں کا لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ برتر بن کر کسی کو کسی کام سے منع کرنا، اور اصطلاح کے اندر نہیں کہتے ہیں کہ دوسرے پر کسی کام کے نہ کرنے کو لازم کرنا، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ خاص لفظ ہے جس کے ذریعے سے جزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ دوسرے کو کسی کام سے منع کیا جائے۔ اب اس کی مثال جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ حکمہ، یہاں سے نہیں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مطلق نہیں کا مقتضا لازماً باز آ جانا ہے، یعنی جہاں پر بھی نہیں وارد ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں، آپ اس کام کو نہ کریں۔ البتہ اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو پھر اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جیسا قرینہ تقاضا کرے گا اسی کے مطابق حکم ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہیں کا جو اصل حکم ہے وہ حرمت کا ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جائے گا تو پھر وہاں پر حرمت یعنی حرام ہونے کے معنی کے اندر نہیں ہوگا، لیکن کراہت کے معنی کے اندر بہرحال ضرور ہوگا کہ یہاں پر جو نہیں وارد ہوئی ہے، اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو حرام اگرچہ نہ ہو لیکن یہ کراہت ضرور پائی جائے گی، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہاں پر کوئی قرینہ پایا جائے، اور اگر نہیں مطلق ہو یعنی کسی قسم کے قرینے سے خالی ہو تو پھر اس صورت کے اندر نہیں کا مطلب یہ ہوگا کہ لازماً آپ باز آ جائیں۔ اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر ناراضگی اور آپ پر غضب نازل ہوگا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں والنہی لغتاً، نہیں کا لغوی معنی یہ ہے قول القائل لغیرہ، کہنے والے کا دوسرے کو کہنا، یعنی اپنے غیر کو کہنا، علی سبیل الاستعلاء، اوپر اور برتر ہونے کے طریقے پر، یعنی کہنے والا جو ہے وہ جس کو کہہ رہا ہے اس سے برتر ہے، اس سے فوقیت رکھتا ہے۔ کیا کہنا؟ لا تفعل، یہ نہ کرو، یہ تو ہو گیا لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الزام ترک الفعل علی الغیر، الزام کہتے ہیں لازم کرنا، فعل کے ترک کرنے کے لازم کرنے کو کہا جاتا ہے علی الغیر، دوسرے کے اوپر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا تقربوا الزنا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت لازم کر رہے ہیں ترک فعل کو کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی تم زنا مت کرو۔ آگے دیکھیں حکم ہو، یعنی نہیں کا حکم، موجب النہی المطلق، نہیں مطلق کا موجب، یعنی جس چیز کو نہیں واجب کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وجوب الامتناع، یعنی لازماً بچ جانا، لازماً باز آ جانا، لازماً رک جانا، الا اذا قامت دلیل علی خلافہ، ہاں اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے اس کے برعکس، یعنی جس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہو کہ یہاں پر یہ جو نہیں وارد ہوئی ہے یہ حرمت اور حرام ہونے کے معنی میں نہیں ہے، تو پھر جیسا قرینہ پایا جائے گا، جیسی دلیل پائی جائے گی اسی کے مطابق نہیں کو ہم محمول کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبادی الاصول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ادا اور قضا اور اسی طریقے سے ادا کی 2 قسمیں کامل اور قاصر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الامر بالفعل لا يقتضي التکرار فمعنى صلوا ادوا الصلاة مرة وما تکرر من العبادات فبتکرار اسبابها۔ الواجب بالامر نوعان، اداء وهو تسلیم عین الواجب بالامر، وقضاء وهو تسلیم مثل الواجب بالامر، ثم الاداء نوعان کامل وهو تسلیم عین الواجب مع الکمال في صفته كأداء الصلاة في وقتها بالجماعة، حکمه یخرج به عن الوحدة، قاصر وهو تسلیم عین الواجب مع النقصان في صفته كأداء الصلاة بدون قراءة الفاتحة وبدون تعديل الارکان، حکمہ ان امکن جبر النقصان بالمثل ينجبر به والا يسقط حکم النقصان الا في الاثم۔ ترجمہ دیکھ لیں، امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، سلو کا معنی یہ ہے نماز کو ایک مرتبہ ادا کرو، اور جو عبادات میں تکرار ہوتا ہے وہ اس کے اسباب کے تکرار کی وجہ سے ہے۔ امر کے ذریعے سے واجب ہونے والے حکم کی 2 قسمیں ہیں، ادا، اور وہ عین واجب کو سپورٹ کرنا ہے امر کی وجہ سے، اور قضا، اور وہ مثل واجب کو سپورٹ کرنا ہے امر کی وجہ سے۔ پھر ادا کی 2 قسمیں ہیں، کامل، اور وہ عین واجب کو سپورٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ اس کی صفت میں کمال کے، جیسا کہ نماز کو ادا کرنا اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ذمہ داری سے بندہ نکل جاتا ہے۔ اور قاصر، اور وہ عین واجب کو سپورٹ کرنا ہے صفت میں نقصان کے ساتھ، جیسا کہ نماز کو ادا کرنا بغیر فاتحہ کی قرات کے اور بغیر تعدیل ارکان کے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نقصان کو پورا کرنا ممکن ہو مثل کے ساتھ تو پورا کیا جائے گا، وگرنہ نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا سوائے گناہ میں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ امر کیا ہوتا ہے، نہیں کیا ہوتا ہے، اور ان کا کیا حکم ہے وہ ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔
آج کے سبق کے اندر امر سے متعلقہ کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کام کا امر یعنی حکم دیا جائے تو جب آپ ایک مرتبہ وہ کام کر لیں گے تو امتثال امر ہو جاتا ہے، یعنی جو حکم آپ کے ذمہ کرنا لازم ہے وہ حکم ادا ہو جاتا ہے۔ بار بار کرنا امر اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے پانی پلاؤ، تو جب آپ نے ایک مرتبہ اس کو پانی پلا دیا تو آپ نے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار پانی پلائیں۔ یہ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے سلو، نماز پڑھو، یا کوئی بھی شخص آپ کو کہتا ہے نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ نماز ادا کرو۔ تو جب آپ ایک مرتبہ نماز ادا کر دیں گے تو آپ نے حکم کی تعمیل کر لی ہے۔ تو پھر اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، ایک مرتبہ تعمیل کر دینے سے امر کا جو حکم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر جو اوامر ہیں ان کے اندر تکرار کیوں ہے؟ عبادات ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز پھر بار بار اس میں تکرار کیوں ہے؟ روزے ہیں تو ہر سال اس کا تکرار کیوں ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہے تو ہر سال اس کا تکرار کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، عبادات کے اندر جو تکرار ہوتا ہے یہ تکرار ان کے اسباب اور ان کے اوقات کے تکرار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وجوب نماز کا جو سبب ہے وہ وقت ہے، تو لہذا جب بھی وقت کا تکرار ہوگا، جیسے ہی ظہر کا وقت آئے گا آپ کے اوپر نماز پڑھنی لازم ہو جائے گی۔ اگلے دن جب دوبارہ ظہر کا وقت ہوگا تو پھر دوبارہ امر متوجہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس سے اگلے دن جب ظہر کا وقت آئے گا تو دوبارہ امر متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ جو تکرار آپ کو نظر آتا ہے عبادات کے اندر، یہ تکرار اس وجہ سے نہیں ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، یہ تکرار اس وجہ سے ہے کہ اس کے اسباب اور اس کے اوقات اس کے اندر تکرار پایا جاتا ہے۔ تو سبب جب نیا ہوتا ہے تو پھر نیا امر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ امر بالفعل یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی اگر آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں تکرار کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس کام کو بار بار کریں۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے گا سلو، یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلو، نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے ادو الصلاۃ مرہ، ایک مرتبہ نماز ادا کرو۔ وما تکرر، یہ وہی والا سوال ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وما تکرر، یہ جو میم الف ما ہے یہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے۔ ما تکرر، جو تکرار پایا جاتا ہے عبادات کے اندر وہ کیوں ہے؟ فبی تکرار اسبابیہ، ان کے اسباب کے تکرار کی وجہ سے ہے۔ جیسے نماز کا سبب یہ وقت ہے، لہذا جب وقت کے اندر تکرار ہوگا تو نماز کے اندر بھی تکرار پایا جائے گا۔ امر سے متعلقہ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر امر سے جو چیز واجب ہوتی ہے، اس واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادا اور دوسری ہے قضا۔ پھر ان ادا اور قضا کے آگے پھر دو قسمیں بنیں گی، ایک ہوگی کامل اور دوسری ہوگی قاصر۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ادا کی۔ ادا کہتے ہیں کہ امر سے جو چیز واجب ہو رہی ہے بعینہ وہی چیز آپ سپرد کر دیتے ہیں، وہی چیز آپ ادا کر دیتے ہیں، اس کو ادا کہا جاتا ہے۔ اور قضا کہتے ہیں کہ امر سے جو چیز واجب ہو رہی ہے آپ بعینہ ہی وہی چیز سپرد نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی مثل، اس کی مانند اگر آپ کوئی چیز سپرد کرتے ہیں تو اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ تو ادا بھی آپ نے سمجھ لیا، قضا بھی سمجھ لیا، پھر آگے آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ ادا کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادائے کامل اور دوسری ہے ادائے قاصر۔ ادائے کامل کہتے ہیں کہ بعینہ ہی واجب کو اس کی کامل صفت، اس کی کامل حالت کے ساتھ اگر آپ سپرد کرتے ہیں تو اس کو ادائے کامل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نماز کا امر آپ کی طرف متوجہ ہے تو وقت پر باجماعت اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ادائے کامل ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ادائے کامل سے جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے آپ اس کو اچھے اور احسن طریقے سے پورا کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ادائے قاصر۔ ادائے قاصر کہتے ہیں کہ جو چیز واجب ہے بعینہ ہی واجب کو آپ ادا تو کر رہے ہیں، سپرد تو کر رہے ہیں، لیکن صفت کے اندر کمی اور صفت کے اندر نقص کے ساتھ آپ اس کو سپرد کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کا امر ہے، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے تعدیل ارکان کے بغیر اگر آپ نماز پڑھ دیتے ہیں تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ادا تو کی ہے نماز، لیکن ادائے کامل نہیں ہے بلکہ یہ ادائے قاصر ہے۔ ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ جس مثل کے ساتھ آپ نے اس امر کو ادا کیا ہے، اگر صفت کے نقصان کی تلافی اگر کی جا سکتی ہو، ممکن ہو، تو پھر صفت میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کی جائے گی، اور اگر اس نقصان کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہے تو نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ اس کا گناہ باقی رہے گا۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ادائے قاصر ہے، اگر تو اس نقصان کی تلافی ممکن ہو، یعنی کہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جب آپ آخری تشہد میں بیٹھے تھے تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ سے سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے آخر میں آپ سجدہ صاحب کر لیں تو جو نقصان ہوا تھا سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، جو ادائے قاصر ہوئی تھی، اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بالفرض آپ نماز مکمل کر کے اٹھ گئے ہیں تو اب ظاہر ہے اب یہاں پہ آپ سجدہ صاحب تو نہیں کر سکتے ہیں، تو اب یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، لہذا نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، اور یہ جو نماز ہے یہ نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ کراہت تحریمی سے ادا ہونے والی نماز کو دوبارہ لوٹانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ امر کے ساتھ واجب ہونے والی چیز کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے ادا۔ ادا کیا ہے؟ بعینہ ہی امر سے جو چیز واجب ہوئی ہے آپ اسی کو سپرد کر دیں، اس کو کہا جائے گا ادا۔ اور دوسری ہے قضا۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟
کہ بعینہ ہی امر سے جو چیز واجب ہوئی ہے آپ اس کو ادا نہیں کرتے بلکہ اس کی مثل کو آپ سپرد کر رہے ہیں، اس کی مثل کو آپ ادا کر رہے ہیں، اس کو کہا جائے گا قضا۔ پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے کامل۔ کامل کہتے ہیں بعینہ ہی واجب کو سپرد کرنا اور صفت میں کمال کے ساتھ، یعنی جتنی اس کی صفات ہیں اس کے اندر بھی آپ کامل ان صفات کو ادا کریں۔ مثال کے طور پہ نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ آپ ادا کریں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ادائے کامل ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ یخرج بہ عن العہدۃ، جب آپ نے ادائے کامل کر دی تو پھر آپ اس کے ذریعے سے ذمہ داری سے آپ نکل جائیں گے، یعنی جو آپ کے اوپر اس کام کی تعمیل کرنا، اس حکم کی تعمیل کرنا واجب تھا، یہ آپ نے تعمیل کر دی ہے، لہذا اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ادائے قاصر۔ ادائے قاصر کہتے ہیں بعینہ ہی واجب کو سپرد کرنا لیکن ساتھ ساتھ صفت کے اندر کمی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نماز ادا کرتے ہیں لیکن فاتحہ نہیں پڑھتے، یا تعدیل ارکان کے بغیر آپ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اس کی مثل کے ساتھ نقصان کو پورا کرنا ممکن ہو، ینجبر بہ، تو نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سورہ فاتحہ ہے، اب یہاں پہ اب نقصان تو آ چکا ہے لیکن آخر میں اب سجدہ صاحب کر لیتے ہیں تو نقصان کی تلافی ہو جائے گی، لہذا نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا ہو کہ نقصان کی تلافی کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جو نقصان کا حکم ہے وہ ساقط ہو جائے گا، الا فی الاثم، مگر گناہ اس کا باقی رہے گا۔ جیسے کہ یہی والی مثال میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ نماز مکمل کر کے اٹھ چکے ہیں، بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، تو نماز آپ کی کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، اب اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اب تلافی اس کی یہی ہے کہ آپ نماز دوبارہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضا کی دو قسمیں کامل اور قاصر پڑھیں گے، اس کے علاوہ چند فائدے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں کور کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والقضاء اذا نوعان کامل وهو تسلیم مثل الواجب صورتا ومعنا كقضاء الصلاة، وقاصر وهو تسلیم مثل الواجب معنا فقط كفدیۃ الصلاة بعد الموت۔ فائدہ، الاصل هو الاداء کاملا كان او ناقصا وانما يصار الى القضاء عند تعذر الاداء۔ فائدہ، الاصل في القضاء هو الكامل وانما يصار الى القاصر عند العجز عن الكامل۔ فائدہ، ما لا مثل له لا صورة ولا معنى لا يمكن ایجاب القضاء فيه وينتقل حكمه الى الآخرة كالمنافع لا تضمن بالاتلاف۔ فائدہ، اذا ورد الشرع بالمثل مع انه لا يماثله صورة ولا معنى يكون مثلا له شرعا كالفدية في حق الشيخ الفاني مثل الصوم۔ ترجمہ دیکھ لیں، قضا کی بھی دو قسمیں ہیں، کامل اور وہ مثل واجب کو سپرد کرنا ہے صورتاً اور مانن، جیسا کہ نماز کی قضا، اور قاصر اور وہ مثل واجب کو سپرد کرنا ہے مانن صرف، جیسا کہ نماز کا فدیہ موت کے بعد۔ فائدہ، اصل یہ ادا ہے کامل ہو یا ناقص ہو، سوائے اس کے نہیں قضا کی طرف جایا جاتا ہے جس وقت ادا متعذر ہو، ادا ناممکن ہو۔ فائدہ، اصل قضا میں وہ کامل ہے، سوائے اس کے نہیں قاصر کی طرف پھرا جاتا ہے جس وقت کامل سے عاجز آ جائے۔ فائدہ، ہر وہ چیز جس کی مثل نہیں ہے، نہ صورتاً نہ مانن، وہاں پر قضا کو کرنا واجب نہیں ہے اور حکم منتقل ہو جائے گا آخرت کی طرف، جیسا کہ منافع وہ طلب کرنے سے زمان نہیں آتا۔ فائدہ، جب شرع وارد ہو مثل کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ صورتاً اور نہ ہی مانن اس کے مماثل ہے تو وہ اس کے لیے مثل شرعی ہوگی، جیسا کہ فدیہ شیخ فانی کے حق میں روزے کی مثل ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مامور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادا اور دوسری ہے قضا۔ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے، پھر ہم نے ادا کی دو قسمیں بھی پڑھ لی ہیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ آج کے سبق کے اندر بتانا یہ چاہ رہے ہیں قضا کی بھی بالکل ایسے ہی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قضائے کامل اور دوسری ہے قضائے قاصر۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قضائے کامل کی۔ قضائے کامل میں آپ کو معلوم ہے کہ قضا میں مثل سپرد کی جاتی ہے، عین چیز سپرد نہیں کی جاتی، عین چیز سپرد کی جاتی ہے ادا کے اندر۔ تو قضائے کامل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مثل ایسی چیز سپرد کر رہے ہیں جو صورتاً اور مانن دونوں اعتبار سے واجب کی مماثل ہو، واجب سے ملتی جلتی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک نماز ہے، وہ آپ سے فوت ہو چکی ہے، آپ اس نماز کی قضا کر رہے ہیں، تو جو یہ نماز آپ قضا کر رہے ہیں یہ صورتاً بھی اور مانن بھی دونوں اعتبار سے اس واجب کی مثل ہے، اس واجب کے مماثل ہے جو واجب ادا کرنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے قضائے قاصر۔ قضائے قاصر میں آپ ایسی مثل سپرد کرتے ہیں جو صرف مانن واجب کے مماثل ہوتی ہے، صورتاً واجب کے مماثل اور واجب سے ملتی جلتی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کی کچھ نمازیں تھیں جو اس نے زندگی میں ادا نہیں کی تھی، آپ اس کی جانب سے فدیہ ادا کرتے ہیں، تو یہ جو فدیہ آپ ادا کر رہے ہیں یہ مانن ان فوت شدہ نمازوں کی مثل ہے، لیکن صورتاً تو ظاہر ہے فدیہ ایک الگ چیز ہے، اور جو نماز ہے یہ صورتاً اس سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ نماز کے اندر رکوع سجدہ ہوتا ہے، تشہد ہوتا ہے، لیکن جو فدیہ آپ ادا کر رہے ہیں فدیہ میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اب ایسی مثل سپرد کر رہے ہیں جو مانن تو نمازوں سے ملتی ہے لیکن صورتاً نمازوں سے نہیں ملتی ہے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ قضائے قاصر ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ قضا کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کامل اور وہ مثل واجب کو سپرد کرنا ہے، اور جو آپ سپرد کر رہے ہیں یہ صورتاً بھی اس واجب سے ملتی ہو اور مانن بھی اس واجب سے ملتی ہو، جیسا کہ نماز کی قضا۔ اب جو نماز آپ کے رہ گئی ہے،
اب جب آپ اس کی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو جس طریقے سے جو نماز فوت ہوئی ہے اس کے اندر جیسے رکوع سجدہ وغیرہ ہوتا ہے، جو آپ قضا لوٹا رہے ہیں اس کے اندر بھی ویسے ہی رکوع سجدہ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں صورتاً بھی اور مانن بھی جیسے وہ نماز ہے ویسے یہ نماز ہے، دونوں اعتبار سے یہ والی قضا اس سے مل رہی ہے، وہ مامور جو آپ کے اوپر ادا کرنا لازم اور ضروری تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے قضائے قاصر۔ قضائے قاصر کہتے ہیں کہ مثل واجب کو سپرد کرنا، لیکن وہ جو واجب کی مثل ہے وہ صرف معنی کے اعتبار سے واجب کی مثل ہے، صورت کے اعتبار سے واجب کی مثل نہیں ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد نماز کا فدیہ۔ صورت کے اعتبار سے فدیہ الگ چیز ہے اور نماز الگ چیز ہے۔ ادا اور قضا کی دو قسمیں کامل اور قاصر ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد یہاں سے 4 فائدے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیں۔ فائدہ نمبر 1 یہاں پر حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ عبادات کے اندر اصل ادا ہے، اصل قضا نہیں ہے۔ جو عبادت آپ نے کرنی ہے آپ اس کو کوشش کریں، آپ اس کو قضا نہ ہونے دیں، آپ اس کو ادا کریں، چاہے آپ کامل طریقے سے چاہے آپ ناقص طریقے سے، لیکن کوشش یہی ہو کہ آپ کامل طریقے سے ادا کریں۔ البتہ اگر ادا کرنا ممکن نہ ہو، جیسا کہ نماز کا وقت، اب نماز کا وقت گزر چکا ہے، وہ ادا تو نہیں ہو سکتی ہے، تو جب ادا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر قضا کی طرف لوٹا جائے گا، تو پھر قضا کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ ادا ہو قضا نہ ہو، لیکن اگر ادا ممکن نہ ہو تو پھر آپ قضا کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح جب ادا نہ ہو سکی ظاہر آپ قضا کی طرف جائیں گے، لیکن قضا کے اندر بھی پھر یہ ہے کہ اصل ہے آپ قضا کامل ادا کریں جو صورتاً اور مانن دونوں اعتبار سے مماثل ہو، لیکن البتہ ایسے ہے کہ اگر قضائے کامل آپ نہ کر سکیں تو پھر اس وقت آپ قضائے قاصر کی طرف جائیں گے، یعنی جو معنی کے اعتبار سے تو مماثل اور ہم مثل ہے، صورت کے اعتبار سے مماثل اور ہم مثل نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اصل یہ ادا ہے، چاہے ادائے کامل ہو چاہے ادائے قاصر ہو، سوائے اس کے نہیں قضا کی طرف پھرا جاتا ہے یا قضا کی طرف جایا جاتا ہے کس وقت؟ عند تعذر الادا، جس وقت ادا متعذر ہو، جس وقت ادا ناممکن ہو، ادا کو پورا کرنا ممکن نہ ہو، اس وقت پھر آپ قضا کی طرف جائیں گے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں قضا کے اندر اصل یہ ہے کہ قضائے کامل ہو، یعنی جو صورتاً اور مانن واجب کی مثل ہو، سوائے اس کے نہیں قاصر کی طرف ہم اس وقت جائیں گے جس وقت کامل سے ہم عاجز آ جائیں گے۔ اگر آپ قضائے کامل نہیں کر سکتے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، تو پھر اس وقت آپ قضائے قاصر کریں گے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، اگر نماز قضا ہو گئی ہے، نماز فوت ہو گئی ہے تو آپ اس کی قضا لوٹا سکتے ہیں، لیکن جب بندہ ہی فوت ہو گیا تو ظاہر ہے اب اس کی وہ قضائے کامل تو نہیں کر سکتا، تو فدیہ ہی دیا جائے گا جو کہ قضائے کامل نہیں بلکہ قضائے قاصر ہے۔ فائدہ ما لا مثل له لا صورتاً ولا معنی۔ دیکھیں قضائے کامل کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو صورتاً اور معنن وہ واجب کے مثل ہوتی ہے، واجب کے مماثل اور مشابہ ہوتی ہے۔ جو صورتاً مماثل ہو اس کو کہا جاتا ہے مثل سوری، جو معنن مماثل ہو اس کو کہا جاتا ہے مثل مانوی۔ یعنی قضائے کامل میں مثل سوری بھی ہوتی ہے، مثل مانوی بھی ہوتی ہے، اور قضائے قاصر کے اندر صرف مثل مانوی ہوتی ہے۔ یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی چیز ایسی ہے نہ تو اس کی مثل سوری پائی جاتی ہے نہ ہی اس کی مثل مانوی پائی جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں قضا واجب نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ جو حکم ہے وہ آخرت کے حوالے کر دیا جائے گا، آخرت کے سپرد ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے قضا کے اندر یا تو قضائے کامل ہوگی اور قضائے قاصر ہوگی۔ جب کوئی چیز ایسی ہے نہ تو اس کی مثل صورتاً پائی جاتی ہے نہ ہی اس کی مثل مانن پائی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر جب مثل سوری بھی نہیں ہے مثل مانوی بھی نہیں ہے تو آپ قضا کیسے کریں گے؟ قضا کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر جو معاملہ ہے وہ آخرت کے سپرد ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر اس کی قضا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ منافع ہیں، اگر منافع ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ضمان واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ منافع ایسی چیز ہے جس کی نہ تو مثل سوری پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی مثل مانوی پائی جاتی ہے۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے دوسرے کا غلام غصب کیا اور اس سے پورا مہینہ خدمت لی۔ اب خدمت لینے کے بعد یہ جو غلام ہے یہ آقا کے سپرد کر دیا، تو اب یہ جو غاصب نے منافع حاصل کیا ہے اس غلام سے خدمت لے کے، اس منافع کا جو ضمان ہے وہ غاصب کے اوپر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں قضا کے اندر مثل سپرد کی جاتی ہے، عین چیز تو نہیں دی جاتی، عین چیز تو ادا کے اندر ہوتی ہے، اور یہاں پر مثل کے ذریعے سے آپ ضمان نہیں لا سکتے ہیں غاصب کے اوپر، کیونکہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے ضمان یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ جو چیز اس نے غصب کی ہے وہ منفعت ہے، اور منفعت کا مثل نہیں پایا جاتا۔ جب منفعت کا مثل نہیں پایا جاتا، نہ تو اس کی مثل سوری ہے نہ ہی اس کی مثل مانوی ہے، لہذا غاصب پر کسی قسم کا ضمان نہیں آئے گا۔ اس نے یہاں پہ منافع تو طلب کر لی ہیں، لیکن طلب شدہ منافع کے عوض میں غاصب سے کسی قسم کا کوئی ضمان نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال بھی ہو سکتی ہے، غاصب نے کسی کا مکان غصب کر لیا اور اس میں پورا مہینہ رہائش رکھی ہے، تو یہاں پر بھی اس نے منفعت حاصل کی ہے، لیکن جو منفعت ہے یہ ایسی چیز ہے نہ تو اس کی مثل سوری ہوتی ہے نہ ہی اس کی مثل مانوی ہوتی ہے، لہذا غاصب سے منافع غصب کرنے کا ضمان نہیں لیا جائے گا۔ یہی بتا رہے ہیں ماں، ایسی چیز لا مثل لہ جس کی مثل نہیں پائی جاتی، نہ تو اس کی مثل سوری ہے نہ ہی اس کی مثل مانوی ہے، تو وہاں پر قضا کو واجب کرنا ممکن نہیں ہے، اور جو حکم ہے وہ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے جو غصب کیا ہے، اس نے جو ظلم اور زیادتی کی ہے، اس کی سزا یہ آخرت کے اندر بھگتے گا۔ جیسے کہ منافع لا تضمن بالاتلاف، اگر کسی نے منافع غصب کر لی ہیں، منافع تلف کر دیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں، تو پھر غاصب کے اوپر اس کا ضمان نہیں آئے گا۔ آخری فائدہ دیکھیں، اذا ورد الشرع بالمثل، آپ کو معلوم ہے کہ قضائے کامل کے اندر
مثل سوری اور مثل مانوی دونوں ہوتے ہیں، اور قضاء قاصر میں صرف مثل مانوی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی مثل سوری بھی نہیں ہے، مثل مانوی بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کسی چیز کو اس کے مماثل قرار دے دیتی ہے تو اس کو مثل شرعی قرار دیا جائے گا، اور مثل شرعی سے بھی جو مامور بھی ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ شیخ فانی کے حق میں فدیہ دینا، شریعت اس کو روزوں کی مثل قرار دیتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو فدیہ ہے نہ تو صورتاً روزوں سے ملتا ہے، نہ ہی معنی کے اعتبار سے روزوں سے ملتا ہے، لیکن چونکہ شریعت نے فدیے کو روزوں کے مماثل قرار دے دیا ہے، لہذا اگر شیخ فانی فدیہ ادا کر دے گا تو اس کے ذمے جو حکم ہے آپ نے روزے ادا کرنے ہیں، یہ روزوں والا جو امر ہے یہ سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کی مثل شرعی کو ادا کر دیا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں اذا ورد الشرع، جب شریعت وارد ہو جائے مثل کے ساتھ، یعنی شریعت کسی چیز کو کسی دوسرے کا مثل قرار دے دے باوجود اس کے کہ وہ صورتاً اور نہ ہی مانن اس سے ملتی ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فدیہ ہے، شریعت نے فدیے کو روزے کا مماثل قرار دے دیا ہے، لہذا فدیہ یہ روزے کی مثل شرعی ہے، باوجود اس کے فدیہ یہ روزے کے ساتھ نہ تو صورتاً ملتا ہے اور نہ ہی مانن ملتا ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے مثل شرعی ہے۔ جیسا کہ فدیہ شیخ فانی کے حق میں روزے کی مثل ہے۔ شیخ فانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی نہ تو صحت یاب ہونے کی کوئی امید ہے اور نہ ہی اس کے دوبارہ جوان ہونے کی کوئی امید ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ امکان موجود نہیں ہے کہ یہ آئندہ زمانے کے اندر اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ یہ روزے رکھ سکے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اس فدیے کو شریعت نے روزوں کی مثل قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مامور بھی کی دو قسمیں، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت پڑھیں گے، پھر اسی طریقے سے مقید بالوقت کی دو قسمیں ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں ہی کور کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، المامور بالامر نوعان مطلق عن الوقت كالزکاة والحج وصدقة الفطر، حکمہ یکون الاداء فیہ واجبا علی التراخی بشرط الا یفوتہ فی العمر، ومقید به وهو المؤقت وهو نوعان، نوع يكون الوقت ظرفا للفعل كالصلاة، حكمه لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل ولا ينافي وجوب فعل فيه وجوب فعل آخر فيه من جنسه ولا صحة فعل آخر فيه من جنسه، ولا يتأدى المأمور به إلا بتعيين النية وإن ذاك الوقت، ونوع يكون الوقت معيارا للفعل كالصوم، حکمہ اذا عین الشرع له وقتا لا یجب غیرہ فی ذلك الوقت ولا يجوز اداء غیرہ فیہ ویسقط شرط التعیین كالصوم فی رمضان۔ ترجمہ دیکھ لیں، امر کے ذریعے سے جو چیز واجب ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مطلق عن الوقت، جیسا کہ زکوٰۃ، حج اور صدقہ فطر، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ادا واجب ہوگا علی التراخی، یعنی تاخیر کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ عمر میں اس سے فوت نہ ہو جائے۔ اور دوسرا ہے مقید بالوقت، اور یہ موقت ہے، یعنی وقت کے ساتھ قید ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ وقت اس فعل کے لیے ظرف بنے، جیسا کہ نماز، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تمام وقت کو گھیرنا یہ شرط نہیں ہے فعل کے ساتھ، اور اس میں کسی فعل کا واجب ہونا منافی نہیں ہے کسی دوسرے فعل کے وجوب کو اسی کی جنس میں سے، اور نہ ہی کسی دوسرے فعل کا اسی کی جنس میں سے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اور مامور ادا نہیں ہوتا ہے مگر نیت کی تعیین کے ساتھ، اگرچہ وقت تنگ ہو جائے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ وقت فعل کے لیے معیار بنے، جیسا کہ روزہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب شریعت متعین کر دے اس کے لیے وقت کو، تو اس وقت میں کوئی اور واجب نہیں ہوگا اور اس میں جائز نہیں ہے کسی دوسرے واجب کا ادا کرنا، اور ساقط ہو جائے گا تعیین کی شرط، جیسا کہ روزہ رمضان میں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ امر سے متعلقہ احکام اور مسائل چل رہے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ وقت کے قید یا عدم قید کے اعتبار سے مامور بھی کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مامور بھی وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، یعنی وقت کے ساتھ اس کی قید نہ لگائی گئی ہو، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یا اسی طریقے سے حج ہے، یا اسی طریقے سے صدقہ فطر یعنی فطرانہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، زکوٰۃ ہے، سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ آپ نے بالفرض رمضان میں ہی ادا کرنی ہے، یا شوال میں ہی ادا کرنی ہے، یا اسی طریقے سے آپ نے ذوالقعدہ میں ہی ادا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے حج ہے، زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے، لیکن اس میں بھی وقت کی قید نہیں ہے کہ آپ نے آئندہ سال ہی حج کرنا ہے، اگر آپ نے آئندہ سال حج نہ کیا، اس سے اگلے سال آپ نے حج کیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے فطرانہ ہے، صدقہ فطر ہے۔ اب اس میں بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے عید والے دن ہی ادا کرنا ہے، اگر عید سے ایک دن بعد آپ نے ادا کیا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس قسم کی قید اس میں نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مطلق عن الوقت، یعنی جس کے اندر وقت کی قید نہ لگائی گئی ہو۔ یہ جو مطلق عن الوقت ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں مامور بھی کا مطالبہ فوراً نہیں ہوتا ہے، اس میں تاخیر کی گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن اس میں آپ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی کے اندر آپ ادا ضرور کر دیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ادا کیے بغیر ہی فوت ہو جائیں۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کی جو ادائیگی ہے وہ پہلی فرصت میں کر دی جائے، اور پہلی فرصت میں ادائیگی کرنا یہ مستحب ہے، لیکن بہرحال فوراً ادا کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش باقی رہتی ہے، کیونکہ یہ مطلق عن الوقت ہے، یہ وقت کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔
दूसरी मामूर बिही की किस्म वो होती है जो वक़्त के साथ मुक़य्यद होती है। जो वक़्त के साथ मुक़य्यद होती है इसको मुअक्कत भी कहा जाता है। मुअक्कत का मतलब ये होता है कि जिसका वक़्त बताया गया हो, जिसको वक़्त के साथ मुक़य्यद किया गया हो। फिर ये जो वक़्त के साथ मामूर बिही मुक़य्यद होता है, इसकी फिर आगे 2 किस्में होती हैं। इसमें पहली किस्म वो होती है कि वक़्त इबादत के लिए ज़र्फ़ बनता है, और दूसरी किस्म वो होती है कि वक़्त इबादत के लिए मेयार बनता है। अब वक़्त इबादत के लिए ज़र्फ़ बनता है और मेयार बनता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ज़र्फ़ का मतलब ये होता है कि वो इबादत पूरे वक़्त को घेर ना ले, बल्कि इबादत की अदायगी के बाद भी वक़्त बाकी बचे। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज़ के लिए ज़ोहर का जो वक़्त है वो इसके लिए ज़र्फ़ बन रहा है। अब ज़ोहर के वक़्त में अगर आप ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ वक़्त बाकी बचेगा। ऐसा नहीं है कि ज़ोहर का बिलफ़र्ज़ वक़्त है 3 घंटे, तो 3 के 3 घंटे पूरे का पूरा वक़्त जो है ये ज़ोहर की नमाज़ के अंदर सर्फ़ हो, ऐसा नहीं है। जो दूसरी किस्म है, दूसरी किस्म होती है मेयार। मेयार में ये होता है कि वो जो वक़्त है उस पूरी की पूरी इबादत को घेरे हुए होता है। उस पूरी की पूरी इबादत में वो जो इबादत है वो एक ही अदा हो सकती है। उसी इबादत की जिन्स में से कोई दूसरी इबादत आप नहीं कर सकते हैं, वक़्त में इसकी गुंजाइश नहीं होती है। जैसा कि रोज़ा है। अब देखिए, रोज़ा सुबह से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक होता है। अब इस पूरे के पूरे वक़्त के अंदर एक ही रोज़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे के पूरे वक़्त के अंदर एक के साथ कोई दूसरा रोज़ा रख लें, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो इसको कहा जाएगा कि वक़्त यहाँ पर इबादत के लिए मेयार बन रहा है। तो पहली किस्म वो है कि वक़्त इबादत के लिए ज़र्फ़ बन रहा हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ वक़्त बाकी रह जाए। ज़र्फ़ देखें, बर्तन को कहा जाता है। जैसे अब गिलास है ना, ये पानी के लिए ज़र्फ़ है। अब गिलास के अंदर आप पानी डालते हैं तो ज़ाहिर है उसको बिल्कुल कन्नो-कन्न तो नहीं भरते। उसके अंदर आप पानी डालेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ जो जगह है वो बाकी बच जाती है। तो यहाँ पर भी चूँकि इबादत करने के बाद भी कुछ ना कुछ वक़्त बाकी बच जाता है, पूरा वक़्त उस इबादत को घेरे हुए नहीं होता है, इसलिए इसको ज़र्फ़ कहा जाता है। अब मामूर बिही के लिए जो वक़्त है वो ज़र्फ़ बने, इसके भी कुछ अहकाम हैं, और मामूर बिही के लिए वक़्त मेयार बने, इसके भी कुछ अहकाम हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि मामूर बिही के लिए जो वक़्त है वो ज़र्फ़ बने। इसके लिए पहला हुक्म ये है कि पूरे वक़्त को इबादत के अंदर मशगूल करना ज़रूरी नहीं है। आप इबादत करें और इबादत करने के बाद भी ज़ाहिर है वक़्त बच जाएगा। दूसरा इसका हुक्म यह है कि अगर इसमें एक इबादत वाजिब हुई है तो उसी जिन्स की दूसरी इबादत भी उसी वक़्त के अंदर वाजिब हो सकती है, और उसी जिन्स की दूसरी इबादत को भी उसी वक़्त में अदा करना दुरुस्त है। दोनों के अंदर कोई तज़ाद नहीं है, दोनों के अंदर कोई मुनाफ़ात नहीं है। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज़ के वक़्त में अगर कोई शख़्स नमाज की नज़र माने, मन्नत मान ले, तो ये मन्नत मानना दुरुस्त है, और ज़ोहर की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज से पहले आप नज़र की नमाज भी अदा कर सकते हैं। और इस पूरे के पूरे वक़्त में अगर कोई आप और नमाज अदा करते रहें, मिसाल के तौर पे आप नज़र की नमाज पढ़ते रहें या आप कोई कज़ा नमाज पढ़ते रहें, तो वो नमाज सही हो जाएगी, अगरचे आपको ज़ोहर की नमाज कज़ा करने का गुनाह होगा। फिर इसमें चूँकि वक़्त ज़र्फ़ बनता है, उसके अंदर उसी की जिन्स में से दूसरी इबादत भी अदा की जा सकती है, लिहाजा मामूर बिही की जो तायीन है वो नियत के साथ करना लाज़िम और ज़रूरी है। क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप उसमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप उसमें कज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप उसके अंदर नज़र की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं? इसकी जो तायीन है वो नियत के साथ होगी। तो यहाँ पर यानी जब वक़्त ज़र्फ़ बन रहा हो, इबादत के लिए तायीन नियत करना ज़रूरी है। अगर आप नियत की तायीन नहीं करेंगे तो फिर वो इबादत अदा नहीं होगी। मिसाल के तौर पे ज़ोहर के वक़्त में आप नमाज़ पढ़ते रहे लेकिन आप ज़ोहर की नियत ना करें, तो फिर आपके ज़ोहर का जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं होगा। यहाँ पर तायीन नियत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की जिन्स में से दूसरी नमाज़ भी अदा करना दुरुस्त है। लिहाजा नमाज़ों के दरमियान जो फ़र्क होगा वो नियत की तायीन के साथ ही होगा। अगर इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि अमर के ज़रिए से जो चीज़ वाजिब होती है, यानी जो मामूर बिही है, उसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 है मुतलक अनिल वक़्त, यानी जो वक़्त की कैद के साथ मुक़य्यद ना हो, जैसे कि ज़कात है, हज है, सदका फ़ितर यानी फ़ितराना है। तो ये वक़्त की कैद के साथ मुक़य्यद नहीं है। ज़कात है, साल में 1 मरतबा लाज़िम है, आप किसी भी वक़्त दे सकते हैं। हज है, ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है, आप किसी भी वक़्त दे सकते हैं। सदका फ़ितर है यानी फ़ितराना है, वो भी आप ईद के बाद किसी भी वक़्त दे सकते हैं। वक़्त यहाँ पर मुक़य्यद नहीं बल्कि मुतलक है। इसका हुक्म यह है कि अदा इसमें वाजिब होगी अलतराख़ी ताख़ीर के साथ, यानी फिलफौर अदा करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। आपके पास वक़्त की गुंजाइश बाकी रहती है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि पूरी ज़िंदगी के अंदर आप उसको अदा कर लें, आपसे ज़िंदगी भर में वो फ़ौत ना हो। अगर फ़ौत हो जाएगा तो फिर आपके ऊपर उसका वबाल आएगा। और दूसरी किस्म है मुक़य्यदुन बिही, यानी जो वक़्त के साथ मुक़य्यद हो। यहाँ पर था ना मुतलक अनिल वक़्त, ये जो बिही में जो ही ज़मीर है ये लौट रही है वक़्त की तरफ, यानी मामूर बिही जो वक़्त के साथ मुक़य्यद हो वह हुवल मौक़त, इसको मौक़त भी कहा जाता है, यानी जो वक़्त की कैद के साथ मुक़य्यद हो। इसकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म वो है कि वक़्त फ़ेल के लिए ज़र्फ़ बने, जैसा कि नमाज, यानी उस वक़्त के अंदर इतनी गुंजाइश बाकी हो कि वो फ़ेल अदा करने के बाद भी वक़्त बाकी बचे। इसका हुक्म यह है कि तमाम वक़्त को फ़ेल के साथ इस्तिआब करना शर्त नहीं है। इस्तिआब का मतलब होता है घेरना, यानी पूरे के पूरे वक़्त में आप वही इबादत करें, ये कोई शर्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर किसी फ़ेल का करना वाजिब है तो ये वाजिब होना मुनाफ़ी नहीं है किसी दूसरे फ़ेल के वाजिब होने से उस वक़्त के अंदर।
جیسے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت کے اندر ادا کرنا واجب ہے، لیکن یہ جو ظہر کی نماز کا وجوب ہے یہ اس سے منافی نہیں ہے، اس کی ضد نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر کوئی اور نماز بھی آپ کے اوپر واجب نہ ہو، وہ واجب ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کسی نماز کی نظر مان لیں تو نظر کی نماز ادا کرنا بھی اسی وقت کے اندر واجب ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز نظر کے نماز کے وجوب کے منافی نہیں ہے، من جنسی ہی، اسی کی جنس میں سے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے وہ بھی نماز ہے، نظر کی نماز ہے وہ بھی نماز ہے، تو دونوں نمازیں ایک دوسرے کی جنس ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ کسی فعل کا واجب ہونا یہ منافی نہیں ہے کسی دوسرے فعل کے صحیح ہونے سے، یعنی اس وقت کے اندر آپ اسی کی جنس میں سے کوئی دوسرا فعل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر کوئی ظہر کے وقت میں اس پورے کے پورے وقت میں کوئی اور نماز پڑھتا رہے تو جو وہ نماز پڑھتا رہے گا وہ نماز درست ہو جائے گی، اگرچہ اس کو ظہر کے قضا کرنے کا گناہ ہوگا۔ اور تیسرے اس کا حکم یہ ہے کہ مامور بھی ادا نہیں ہوگا مگر نیت کی تعیین کے ساتھ، وَإِن ذاق الوقت، اگرچہ وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو نیت کا متعین کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت کے اندر دوسری عبادت بھی درست ہے، لہذا جو عبادت کی تعیین ہوگی وہ نیت کے ساتھ ہوگی۔ وَنَوْنْ يَكُونُ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لِلْفِعْلِ، دیکھیں مامور بھی کی دو قسمیں تھی، ایک تھی مطلقاً الوقت اور دوسری تھی مقید بالوقت۔ اور مقید بالوقت کی دو قسمیں تھیں، ان میں سے ایک تھا کہ وقت اس عبادت کے لیے ظرف بنے، ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسری قسم یہاں سے بیان کی جا رہی ہے کہ وقت عبادت کے لیے ظرف نہیں بلکہ معیار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے روزہ ہے، معیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اس پورے وقت کو گھیر لے اور اس کا کوئی جز اس سے خالی نہ بچے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وقت عبادت کے لیے معیار بن رہا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَنَوْعٌ، دوسری قسم وہ ہے یکون الوقت معیارا للفعل، کہ وقت اس عبادت کے لیے یعنی اس فعل کے لیے کیا بنے، وہ معیار بنے، کا صومی، جیسا کہ روزہ۔ وقت عبادت کے لیے معیار بنے، اس کے بھی اپنے چند احکام ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کسی عبادت کے لیے شریعت نے وقت کی تعیین کر دی ہے تو اس وقت میں کوئی اور عبادت واجب نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس وقت کے اندر آپ کوئی اور عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب شریعت نے خود وقت کو متعین کر دیا ہے تو لہذا انسان کی طرف سے تعیین کرنے کی شرط یہ ختم ہو جائے گی جس طریقے سے ہم نے شرط لگائی تھی جبکہ وقت عبادت کے لیے ظرف بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت نے رمضان کو فرض روزوں کے لیے متعین کر دی ہے، تو اب نہ تو رمضان کے اندر کوئی اور روزہ واجب ہو سکتا ہے، نہ ہی رمضان کے اندر آپ کسی اور روزے کی منت یعنی نظر مان سکتے ہیں، اور نہ ہی رمضان کے اندر آپ کوئی اور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور خاص رمضان کے اندر جب آپ روزہ رکھیں گے تو روزے کے اندر تعیین کرنا کہ میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، صرف آپ مطلق روزے کی نیت کر لیں گے تو اس سے بھی روزہ درست ہو جائے گا۔ عبارت دیکھیں ذرا، حکم ہو، اس کا حکم یعنی وقت عبادت کے لیے معیار بنے، اذا عین الشرع، جب شریعت نے تعیین کر دی ہے، لہو، اس کے لیے وقت کی یعنی عبادت کے لیے وقت کی جب شریعت نے تعیین کر دی ہے، لا یجب غیرہ فی ذلک الوقت، تو اس وقت کے اندر کوئی دوسری عبادت واجب نہیں ہوگی اسی کی جنس میں سے، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہوگا اس وقت کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا ادا کرنا۔ یہ فی ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے وقت کی طرف، غیر ہی اس میں یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس عبادت کی طرف جو اس وقت کے اندر متعین ہو چکی ہے۔ ویسکت، اور پھر اس کے اندر تعیین کی شرط یہ بھی ساقط ہو جائے گی جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جب کہ وقت معیار نہیں بلکہ ظرف بن رہا ہو تو تعیین کی شرط وہاں پر لگ رہی ہے، یہ والی شرط یہاں پر ساقط ہو جائے گی۔ جیسے کہ رمضان کے اندر روزہ ہے تو رمضان کے اندر روزے کے اندر آپ کے لیے خاص طور پر رمضان کے روزے کی نیت کی تعیین کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف آپ روزے کی نیت کر لیں گے تو تب بھی آپ کا فرض روزہ ادا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حسن کی دو قسمیں پڑھیں گے، حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ۔ عبارت دیکھ لیں، الامر بالشیء یدل علی حسن المامور به اذا كان الامر حکیما ثم المامور به فی حق الحسن نوعان، حسن بنفسہ مثل الایمان باللہ تعالی وشکر المنعم والصدق والعدل والصلاة ونحوها من العبادات الخالصة، حکمہ اذا وجب اداؤہ لا يسقط الا بالاداء، وهذا فيما لا يحتمل السقوط كالایمان باللہ تعالی، واما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالاداء او باسقاط العامل، وحسن لغیرہ مثل السعی الى الجمعة والوضوء للصلاة، حکمہ یسقط المامور به بسقوط ذلك الغیر فائدہ، وقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد، فإن الحد حسن لكونه زاجرا عن الجنایة، والجہاد حسن لدفع شر الکفرۃ وإعلاء کلمۃ اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، کسی چیز کا حکم دینا دلالت کرتا ہے مامور بھی کے حسن پر جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو۔ پھر مامور بھی حسن کے حق میں دو قسم پر ہیں، حسن بنفسہ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز پڑھنا وغیرہ ذالک، جو کہ خالص عبادات ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے تو ساقط نہیں ہوگا مگر ادائیگی کے ساتھ، اور یہ ان قسموں میں ہے جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور بہرحال وہ عبادات جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں ادا کرنے کے ساتھ یا عامر کے ساقط کر دینے کے ساتھ۔
اور حسن لغیرہ مثال کے طور پہ جمعہ کی طرف صحیح کرنا اور نماز کے لیے وضو کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ مامور بھی ساکت ہو جاتا ہے اس دوسری چیز کے ساکت ہو جانے کے ساتھ۔ فائدہ: اس قسم کے قریب حدود قصاص اور جہاد ہیں، اس لیے کہ حد یہ حسن ہے اس اعتبار سے کہ یہ جنایت سے ڈانٹنے والی یعنی روکنے والی ہے، اور جہاد یہ حسن اچھا ہے اس وجہ سے کہ یہ کافروں کے شر کو دور کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے والا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ امر سے متعلقہ احکام و مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، 3 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں سے چوتھی اور آخری بات جو کہ امر سے متعلقہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکم دینے والا حکیم ذات ہے تو مامور بھی یعنی اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے اندر حسن یعنی خوبی کا پائے جانا ضروری ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں جیسا کہ معلوم ہے، تو جب اللہ رب العزت کسی کام کا حکم نازل فرمائیں گے تو اس کے اندر خوبی کا ہونا، اچھائی کا ہونا، حسن کا ہونا یہ لازمی اور ضروری امر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مامور بھی کے اندر اچھائی، حسن اور خوبی ضرور ہی پائی جائے گی جبکہ حکم دینے والا یہ حکیم ذات ہو۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ مامور بھی کی خوبی کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے حسن لذاتی ہی، دوسری قسم ہے حسن لغیرہ۔ حسن لذاتی ہی کہتے ہیں یعنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حسن ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے ہی خوبصورت ہو، اس کی ذات کے اندر ہی اچھائی اور خوبصورتی ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا ہے، یا اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہو، اس کے شکریہ ادا کریں، یا اسی طرح سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے، نماز ہے، اور اس طرح جو خالص عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اسی حسن لذاتی ہی کے اندر ہی آتی ہیں۔ یہ پہلی قسم آپ نے حسن لذاتی ہی سمجھ لی جس کی ذات کے اندر ہی اچھائی اور خوبی ہو۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ مامور بھی کی ادائیگی جب لازم اور ضروری ہو جائے، آپ کے اوپر واجب ہو جائے کہ آپ مامور بھی کو ادا کریں، تو جو حسن لذاتی ہی ہے وہ ادائیگی کے بغیر ساکت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ والی جو بات ہے کہ ادائیگی کے بغیر حسن لذاتی ہی ساکت نہیں ہو سکتا، یہ ان احکام کے اندر ہے جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتے، یعنی جو ختم ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کسی حالت اور کسی کیفیت اور کسی کنڈیشن کے اندر بھی اس کی ادائیگی ساکت نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت پر ایمان لانا یہ ہر حال کے اندر ضروری ہے، کوئی بھی حالت اور کوئی بھی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ساکت ہو جائے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر اکراہ کرتا ہے، آپ کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر اگر آپ سے کلمہ کفر کہلواتا ہے، تو تب بھی دل کے اندر آپ پر لازم و ضروری ہے کہ دل سے آپ اللہ رب العزت پر ایمان رکھیں۔ یہ ایمان لانا ایسے حسن لذاتی ہی ہے جو کسی حالت کے اندر بھی ساکت نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے احکام وہ ہیں جو سقوط کا احتمال رکھتے ہیں اور وہ حسن لذاتی ہی کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اس کے دیکھیں ساکت ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ مامور بھی کو ادا کر دیں تو ادائیگی سے بھی وہ مامور بھی ساکت ہو جائے گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ حکم دینے والا اگر خود معاف کر دیتا ہے تو پھر اس طریقے سے بھی وہ حسن لذاتی یعنی جو مامور بھی ہے اس کی ادائیگی ساکت ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ نماز ہے۔ اب دیکھیں نماز جب آپ کے ذمہ لازم ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نماز ادا کر دیں، تو آپ نے مامور بھی کو ادا کر دیا تو نماز کی ادائیگی ہے وہ آپ سے ساکت ہو جائے گی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے نماز پڑھنی تھی، اس نے نماز ادا نہیں کی تھی، وہ بندہ پاگل ہو گیا۔ اب جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے شریعت اس سے نماز کو معاف کر دیتی ہے، نماز کو ساکت کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں عامر یعنی حکم دینے والے کے ساکت کر دینے سے بھی وہ جو مامور بھی ہے اس کی ادائیگی ساکت ہو چکی ہے۔ یہ اسی طریقے سے عورت ہے، عورت نے نماز پڑھنی تھی، ظہر کی نماز تھا، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ دے تبھی اس کی ادائیگی ساکت ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو حیض آ گیا تو حیض آنے سے بھی نماز معاف ہو جائے گی، کیونکہ جو عامر ہے اللہ رب العزت ہیں وہ حیض کے آنے کی وجہ سے نماز کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے نفاس ہے یا کوئی بھی ایسا عذر ہے جس سے نماز معاف ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ آپ یا تو ادا کریں تب ادائیگی ساکت ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں تو تب یہ ادائیگی ساکت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں الامر بالشیء، اگر کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یدل تو یہ دلالت کرتا ہے اللہ حسن المامور بھی، مامور بھی یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کے حسن، اس کی اچھائی اور اس کی خوبی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جب یہ اس وقت ہے جب کہ حکم دینے والی حکیم ذات ہے، تو جب حکم دینے والی حکیم ذات ہے اس کا کلام حکمت والا ہے، اگر وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو لازمی اور ضروری بات ہے کہ اس کے اندر اچھائی اور خوبی ہے۔ اگر اس کے اندر اچھائی اور خوبی نہ ہوتی، اگر بالفرض اس کے اندر برائی ہوتی، تو حکیم ذات کبھی بھی اس کام کے کرنے کا آپ کو حکم نہ دیتی ہے۔ تو مامور بھی یعنی وہ کام جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وہ مامور بھی حسن کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے حسن بنفسی ہی، یعنی جس کی ذات کے اندر ہی حسن اور خوبی ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے، یا منعم۔ منعم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنے والا۔ انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے وغیرہ ذالک جو خالص عبادات ہیں وہ ساری کے ساری اسی کے اندر داخل ہیں، یعنی ان کی ذات کے اندر ہی اچھائی، خوبی اور حسن ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔ حکم ہو، اس کا حکم کیا حسن بنفسی کا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی ساکت نہیں ہوگی مگر ادائیگی کے ساتھ۔ جب آپ کے ذمہ ایک کام فرض اور لازم کر دیا گیا ہے تو آپ اس کو ادا کریں گے تبھی وہ ساکت ہوگا، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے جو ساکت ہونے کا بالکل احتمال نہیں رکھتے، جیسا کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے۔
اب یہ کسی حالت میں بھی سکوت کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لہذا جب آپ کو حکم دیا جائے کہ آپ اللہ رب العزت پر ایمان لائیں، تو جب تک آپ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائیں گے اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوگی۔ اور بہرحال وہ والے امور جو ساقط ہونے کے احتمال رکھتے ہیں تو اس کے ساقط ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ وہ ادا کر دیں تب بھی وہ آپ کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی اس کی ادائیگی، یا پھر یہ ہے کہ عامر حکم دینے والا اس کو خود ساقط کر دے تو تب بھی وہ ساقط ہو جائے گی، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے نماز کی۔ یا تو یہ ہے کہ آپ نماز ادا کر دیں تب بھی نماز کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ چند وہ خاص صورتیں ہیں جس میں عامر یعنی اللہ رب العزت اگر نماز کو معاف کر دیتے ہیں تو تب بھی نماز کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی۔ وحسن لغیری، یہاں سے دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے کہ مامور بہی کے اندر جو اچھائی اور خوبی ہے وہ اس کی ذاتی خوبی نہیں ہے بلکہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے مامور بہی کے اندر اچھائی اور خوبی پیدا ہو چکی ہے۔ تو اگر کسی دوسری چیز کی وجہ سے مامور بہی کے اندر اچھائی اور خوبی پیدا ہوئی ہے تو اس کو حسن لغیری ہی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز کے لیے جانا یا جمعے کی نماز کے لیے کوشش کرنا یا اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو کرنا۔ اب یہ دیکھیں جمعے کی نماز کے لیے چلنا، اب یہ جو چلنا اس کے اندر ذاتی طور پر اچھائی اور خوبی اور حسن نہیں ہے، اس کے اندر جو خوبی پیدا ہوئی ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے وضو ہے تو وضو کی ذات کے اندر اچھائی اور خوبی نہیں ہے، دیکھا جائے وہ تو پانی کا ضیاء ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبی آئی ہے وہ خوبی نماز کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ وضو کے ذریعے سے ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو عبادات ہیں اس کو یہ کہا جائے گا کہ مامور بہی کی یہ وہ قسم ہے جو کہ حسن لغیری ہے۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے مامور بہی کے اندر اچھائی اور خوبی پیدا ہوئی ہے اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو مامور بہی بھی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز کے لیے چلنا، اس کے اندر جو خوبی پیدا ہوئی ہے وہ جمعے کی نماز کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں ہے تو اس کے اوپر جمعے کی نماز کے لیے صحیح کوشش کرنا، جمعے کی نماز کے لیے چلنا یہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو کرنا، اس کے اندر خوبی آئی ہے نماز کی وجہ سے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے تو اس کے اوپر وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے وہ حائضہ ہے، اب حائضہ کے اوپر نماز تو واجب نہیں ہے، لہذا حائضہ عورت اگر وضو کرے گی تو اس وضو کرنے پر بھی اس کو ثواب و اجر نہیں ملے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے حسن لغیری مثال کے طور پہ جمعہ کی طرف صحیح کرنا، یعنی جمعہ کی طرف چل کر جانا یا جمعہ کے لیے کوشش کرنا اور نماز کے لیے وضو کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ مامور بھی ساقط ہو جائے گا بسقوط ذالک الغیر، اس غیر کے ساقط ہو جانے کے ساتھ، یعنی جس غیر کی وجہ سے مامور بھی کے اندر اچھائی اور خوبی آئی ہے اگر وہ غیر ہی ساقط ہو چکا ہے تو پھر مامور بھی یہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے ایک فائدہ ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں، فرما رہے ہیں کہ حدود، قصاص اور جہاد یہ بھی اسی دوسری قسم یعنی حسن لغیری کے اندر تو داخل نہیں ہے لیکن اس سے قریب ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں جو حدود ہیں، حدود اسلامی یعنی جو سزائیں دی جاتی ہیں، اس کے اندر خوبی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ یہ گناہوں سے باز رکھنے والی ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر خوبی نہیں ہے لیکن اس سزاؤں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ گناہوں سے باز رہ جاتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر خوبی اور اچھائی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے قصاص ہے، قصاص کے اندر بھی جو خوبی پیدا ہوئی ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے قتل کا سلسلہ رک جاتا ہے، قاتل قتل کرنے سے روکتا ہے، وگرنہ دیکھا جائے تو قصاص کے اندر تو بندہ قتل ہو رہا ہے، انسانی جان ضائع ہو رہی ہے، تو اس کی ذات کے اندر اچھائی اور خوبی نہیں ہے، لیکن ایک غیر کی وجہ سے یعنی جو معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر امن اور سکون کی فضا قائم ہوگی، لوگ قتل و غارت گری سے بچیں گے، اس وجہ سے اس کے اندر خوبی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جہاد ہے، اس کے اندر خوبی بھی دو وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے سے کفار کا جو فتنہ ہے، کافروں کا فتنہ یہ ختم ہو جاتا ہے، کافروں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا جو کلمہ ہے، اللہ رب العزت کا جو دین ہے وہ غالب آ جاتا ہے، دین پھیل جاتا ہے، تو اس دو وجہ سے جہاد کے اندر بھی خوبی پیدا ہوئی ہے، وگرنہ جہاد کی ذات کے اندر خوبی نہیں ہے۔ اور عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ فائدہ اس نوع کے قریب، کس نوع کے قریب؟ اس حسن لغیری کی نوع کے قریب ہے، حدود ہے، قصاص ہے، جہاد ہے، اس لیے کہ حد یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن نہیں ہے لیکن اس کے اندر اچھائی اور خوبی اس وجہ سے ہی ہے کہ زاجر یہ ڈانٹنے والی ہے، منع کرنے والی ہے، روکنے والی ہے انل جنایتی جرم کے ارتکاب سے، اور جو جہاد ہے، جہاد کے اندر خوبی اس وجہ سے ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کافرہ یہ کافر کی جمع ہے، یہ کفار کے شر کو دور کرنے والا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے کلمہ یعنی اللہ کے دین کو یہ بلندی اور عظمت عطا کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نہیں سے متعلقہ اصول و ضوابط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ما یتعلق بالنہی، النہی عن الشیء یقتضی صفۃ القبح للمنہی عنہ اذا کان النہی حکیما، والمنہی عنہ اما ان یکون قبیحا لعینہ وضعا او شرعا کالکفر وبیع الحر او لغیرہ وصفا و مجاورا کصوم یوم النہر والبیع وقت النداء، فالنہی نوعان، نہی عن الافعال الحسیۃ کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم، حکمہ یکون المنہی عنہ اینما ورد علیہ النہی فیکون عینہ قبیحا ولا یکون مشروعا اصلا، ونہی عن الافعال الشرعیۃ کالنہی عن الصوم فی یوم النہر والصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ
हुक्मुहु यकूनुल मनही अन्हु गैर मा उज़ीफ़ा इलैहि नहयु फ़यकूनु हसनन बिनफ़्सिही कबीहन लिग़ैरिही व यकूनुल मुबाशिरु मुर्तकिबन लिल हरामि लिग़ैरिही ला लिनफ़्सिही। फ़ायदा हुर्मतुल फ़िअली ला तुनाफ़ी तरत्तुबल हुक्मि अलैहि का तलाक़िल हाइज़ी। तर्जुमा देख लें। नहीं से मुतल्लिक़ उसूल। किसी चीज़ से नहीं ये तकाज़ा करता है कुबह की सिफ़त का मनही अन्हु के लिए, जबकि मना करने वाली है ज़ात हकीम हो। और मनही अन्हु या तो कबीह लिआइनिही होगा वज़न या शरन, जैसा कि कुफ्र और आज़ाद की बै, या फिर लिगैरिही होगा वस्फ़न या मुजाविरन, जैसा कि यौम नहर का रोज़ा और अज़ान के वक़्त बै। नहीं की दो किस्में हैं, अफ़ाल हिस्सिया से नहीं, जैसा कि ज़िना और शुर्ब ख़म्र और झूठ और ज़ुल्म। और इसका हुक्म यह है कि मनही अन्हु ऐन वही चीज़ होती है जिस पर नहीं वारिद होती है, लिहाजा उसकी ज़ात ही, उसका ऐन ही यानी उसकी ज़ात ही कबीह होता है और वो बिल्कुल भी मशरू नहीं होता है। और अफ़ाल शरिया से नहीं, जैसा कि रोज़े से नहीं, यौम नहर कुर्बानी के दिन, और नमाज़ पढ़ना औक़ात मकरूहा में। इसका हुक्म यह है कि मनही अन्हु इलावा होता है उस चीज़ के जिसकी तरफ इजाफ़त की जाती है नहीं की, लिहाजा वो अपनी ज़ात के एतबार से हसन होता है, अपने गैर के एतबार से कबीह होता है। और उसको करने वाला वो इर्तिकाब करने वाला होता है हराम लिगैरिही का, ना कि हराम लिनफ़्सिही का। फ़ायदा किसी फ़ेल का हराम होना यह हुक्म के उस पर मुरतब होने के मुनाफ़ी नहीं है, जैसा कि हाइज़ा को तलाक देना। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़श्ता इसबाक़ के अंदर हमने अमर से मुतल्लिक़ा अहकाम व मसाइल, उसूल व ज़वाबित पढ़े हैं। यहाँ से नहीं से मुतल्लिक़ा उसूल व ज़वाबित पढ़े जाएंगे। देखिए, नहीं यानी मुमानियत। अगर मुमानियत करने वाली ज़ात हकीम है, हिकमत वाली ज़ात है, तो उसने जिस काम से मना किया है, जिस काम से मना किया गया, उसको कहा जाता है मनही अन्हु। मनही अन्हु के अंदर कुबह, बुराई का होना लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि मनही अन्हु उसके अंदर अगर कुबह नहीं है, उसके अंदर अगर बुराई की सिफ़त नहीं पाई जा रही है, तो हकीम ज़ात कभी भी उस चीज़ से मना नहीं करेगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जब हकीम ज़ात है, उन्होंने किसी बात से अगर मना किया है, तो उसके अंदर सिफ़त कुबह लाज़मी तौर पर पाई जाती है। और बुराई की नोयत के एतबार से मनही अन्हु की दो किस्में बनती हैं। पहली किस्म वो है कबीह लिज़ातिही, दूसरी किस्म बनती है कबीह लिगैरिही। कबीह लिज़ातिही वो चीज़ होती है जो बज़ाते खुद बुरी हो, यानी उसकी ज़ात के अंदर ही कुबह पाई जाती है, उसकी ज़ात के अंदर ही बुराई पाई जाती है। फिर ये जो कबीह लिज़ातिही है, इसकी फिर आगे दो किस्में बनेंगी। इनमें से पहली किस्म बनेगी कबीह लिज़ातिही वज़न। वज़न का मतलब यह है कि जिसकी वज़ह, जिसकी बनावट, जिसकी साख्त ही बुरी हो, यानी अक़ल उसके कुबह का इदराक करती हो। अक़ल के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हो इसके अंदर फ़लाँ बुराई पाई जाती है, इसके अंदर फ़लाँ ये कुबह पाया जाता है। मिसाल के तौर पे कुफ्र और शिर्क है, ये अपनी वज़ह के एतबार से ही कबीह हैं, क्योंकि दोनों मुहसिन की नाशुक्री हैं जिसको अक़ल बुरा समझती है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़ात के अंदर ही, यानी जिसकी बनावट और साख्त के अंदर ही बुराई यानी कुबह पाया जाता है। कबीह लिज़ातिही की दूसरी किस्म है कबीह लिज़ातिही शरअन। ये वो अमर होता है जिसको शरीयत ने बुरा बताया हो, अगरचे अक़ल उसको बुरा ना समझती हो। मिसाल के तौर पे आज़ाद आदमी को फ़रोख्त करना। अब ये देखें, शरीयत ने इस बै को ममनू करार दिया है, लिहाजा इसकी जो ज़ात है, इसकी ज़ात के अंदर ही कुबह है, इसकी ज़ात के अंदर ही बुराई पाई जाती है, क्योंकि जो आज़ाद आदमी है वो ख़रीदो फ़रोख्त का महल नहीं है। लेकिन अक़ल के ज़रिए से आप इसके कुबह को, आप इसकी बुराई को नहीं समझ सकते हैं। कबीह लिआइनिही की तरह कबीह की दूसरी किस्म है कबीह लिगैरिही। कबीह लिगैरिही ये वो अमर होता है जिसके अंदर जो बुराई पाई जाती है उसकी ज़ाती बुराई नहीं होता है, बल्कि किसी अमर कबीह की वजह से कोई इज़ाफ़ी चीज़ होती है, कोई दूसरी चीज़ होती है जिसके अंदर, उसके अंदर कुबह और बुराई पैदा हो जाती है। देखिए, कबीह लिगैरिही की भी बिल्कुल ऐसे ही दो किस्में बनेंगी जिस तरीके से हमने कबीह लिआइनिही की दो किस्में बनाई थी। कबीह लिगैरिही की दो किस्मों में से पहली किस्म वो है जो कि कबीह लिगैरिही वस्फ़न है। ये वो अमर होता है जिसके अंदर जो कुबह है वो ज़ाती नहीं है, वो आया तो गैर की वजह से है, और जो गैर की वजह से इसके अंदर कुबह आ रहा है वो गैर एक वस्फ़ लाज़िम होता है जो कि गैर मशरू होता है, यानी जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त नहीं दी होती है। इसकी मिसाल है जैसे कि ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना। अब ये देखिए, रोज़ा रखना, अब रोज़ा रखना इसकी ज़ात के अंदर तो कुबह नहीं है। रोज़ा रखना तो एक इबादत है, इसकी ज़ात के अंदर तो अच्छाई और खूबी पाई जाती है, लेकिन गैर की वजह से इसके अंदर कुबह आ रहा है, और वो गैर क्या है, वो ईद उल अज़हा के दिन है। ईद उल अज़हा के दिन जो कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक ज़ियाफ़त का और इकराम का दिन होता है, लिहाजा अगर आप उस दिन रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियाफ़त से आप एराज़ कर रहे हैं, मुँह मोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इस रोज़े के रखने के अंदर भी कुबह आ चुका है। और ये ऐसा कुबह है जो कि एक ऐसे वसफ़ की वजह से आ रहा है जो कि वसफ़ उस दिन के रोज़े से जुदा नहीं हो सकता है। लिहाजा ये जो कबीह है, ये कबीह लिगैरिही है, और एक वस्फ़ लाज़िम गैर मशरू की वजह से इस रोज़े के अंदर कुबह आ रहा है। कबीह लिगैरिही वस्फ़न की तरह कबीह लिगैरिही की दूसरी किस्म है मुजाविरन। मुजाविर कहते हैं पड़ोसी को। मतलब इसमें यह है कि वो एक ऐसा अमर होता है जिसकी वजह से उस मनही अन्हु के अंदर जो कुबह और बुराई आती है वो किसी उसके मुजाविर यानी पड़ोसी की वजह से आती है। इसकी मिसाल देख लें ताकि बात समझनी आसान हो जाए। इसकी मिसाल है जैसा कि जुमे की अज़ान अव्वल के बाद ख़रीदो फ़रोख्त करना। अब ये देखें, ख़रीदो फ़रोख्त करना, इसकी ज़ात के अंदर कुबह नहीं है,
خرید و فروخت کرنا، بے کرنا، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، جائز ہے اور حلال ہے۔ اس کے اندر جو قبو آ رہا ہے وہ اذان اول کے بعد بے کرنے کی وجہ سے قبو آ رہا ہے، کیونکہ جب آپ اذان اول کے بعد بے کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، تو سیل الجمعہ جو کہ ایک واجب حکم ہے اس کے اندر خلل پیدا ہوگا، لیکن یہ اس کے لیے وصف لازم نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے بے کر لیتے ہیں جس سے سیل الجمعہ کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا ہے، تو پھر جمعے کے اذان اول کے بعد بھی خرید و فروخت کرنا جائز اور حلال ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور چلتے ہوئے اگر آپ خرید و فروخت کر لیتے ہیں، یا موبائل کے اوپر آپ خرید و فروخت کر لیتے ہیں جس سے سیل الجمعہ کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے یہاں پر یہ جو خرید و فروخت کرنا ہے یہ جائز اور حلال ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز فوت ہو رہی تھی سیل الجمعہ، اب یہ یہاں پر فوت نہیں ہو رہی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں ما یتعلق بالنہی، نہیں سے متعلقہ اصول و ضوابط، کسی چیز سے نہیں یعنی منع کرنا یہ تقاضا کرتا ہے صفت قبح کا پائے جانے کا منہی عنہ کے لیے، یعنی منہی عنہ جس کام سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے وہ منع کیا جانا ہی تقاضا کر رہا ہے کہ اس کام کے اندر قبح برائی پائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر برائی نہ پائی جائے تو پھر حکیم ذات کبھی بھی اس کام کرنے سے آپ کو منع نہ کرے۔ اذا کان الناہی حکیمن، جبکہ منع کرنے والی ذات حکیم ہو۔ والمنہی عنہ، یعنی جس کام سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے یا تو وہ کبھی ہوگا لیعینہ، کبھی لیعینہ کی بھی دو قسمیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہے وزن اور دوسری ہے شرعن۔ جیسا کہ کفر یہ کیا ہے، کبھی لیعینہ وزن کی مثال ہے، ساری تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں، اور شرعن اس کی مثال ہے جیسا کہ آزاد آدمی کو فروخت کرنا۔ یا پھر کبھی وہ ہے جو کہ کبھی لیعینہ نہیں ہوگا بلکہ کبھی لغیرہ ہوگا۔ کبھی لغیرہ کی بھی دو قسمیں تھی، ایک تھی وصفن، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، دوسرا ہے مجاورن، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جیسا کہ صوم یوم نہر یہ پہلی مثال ہے کبھی لغیرہ وصفن کی، اور وقت ندا یعنی جمعے کی اذان کے وقت بے کرنا یا اذان کے بعد بے کرنا یہ مثال ہے مجاور کی۔ فالنہی نوعان، نہیں کی دو قسمیں، وہ کام جن کی ممانعت کی گئی ہے ان کاموں کے اعتبار سے نہیں کی دو قسمیں بنتی ہے۔ پہلی قسم ہے افعال حسیہ کی ممانعت، یعنی وہ افعال جس کے صورت اور مفہوم میں شریعت نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جس طریقے سے شریعت سے پہلے وہ افعال جن صورت اور جس حالت کے اوپر تھے شریعت نے بھی اس کو ویسے ہی برقرار رکھا ہے اور اسے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب نوشی ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے یا ظلم کی ممانعت ہے، شریعت کی آمد سے پہلے بھی یہ والے کام ہو رہے تھے، شریعت نے آ کر اس کے مفہوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور ان کاموں کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بعینہ ممنوع کاموں کے اوپر نہیں وارد ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی ذات ہی کبھی ہوتی ہے اور وہ امور قطعاً بالکل بھی مشروع نہیں ہوتے ہیں، کسی صورت اور کسی حالت کے اندر بھی ان کاموں کا کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے افعال شرعیہ کی ممانعت، یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جو شریعت کے آنے سے پہلے موجود تو ہوتے ہیں لیکن شریعت نے آنے کے بعد ان کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا وجود ہی شریعت کے وارد ہونے کے بعد ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت، یا اسی طریقے سے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ اب روزہ کا جو اصل معنی ہے نا امساک یعنی رکنا، یہ چیز تو پہلے بھی پائی جاتی تھی لیکن شریعت نے آ کر اس کے اندر متعدد چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے سلاد کا معنی ہے دعا، شریعت نے آ کر اس کے اندر متعدد امور کا اضافہ کر دیا، تو اس کو کہا جائے گا افعال شرعیہ کی ممانعت۔ لہذا روزہ اور اسی طریقے سے نماز یہ افعال شرعیہ ہیں اور بعض مخصوص حالتوں کے اندر شریعت نے ان دونوں کاموں سے منع کیا ہے۔ افعال شرعیہ کی ممانعت، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو ممانعت ہوتی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہوتی ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ہے، اب یہاں پر جو ممانعت ہے وہ روزہ رکھنے سے ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے حسن لذاتی ہی ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض مخصوص حالتوں کے اندر جو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اب نماز پڑھنا اس کی ذات کے اندر قبو نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ حسن لذاتی ہی ہیں لیکن یہ غیر کی وجہ سے کبھی ہو چکے ہیں۔ جب آپ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھیں گے تو غیر کی وجہ سے اس کے اندر قبو آئے گا، اور وہ غیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے منہ موڑنا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جب آپ اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر جو قبوح آیا ہے وہ غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر یہ ہے کہ سورج کے پجاریوں کے ساتھ اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے اندر قبوح آیا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر ایسا شخص جو ان افعال کا ارتکاب کرنے والا ہوگا وہ حرام لعینہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، کیونکہ حرام لعینہ کا ارتکاب کرنے والا تب کہلایا جاتا ہے جب آپ اس کام کا ارتکاب کریں جس کام کی ذات کے اندر ہی قبوح پایا جاتا ہے، جس کام کی ذات کے اندر ہی برائی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ زنا ہے، یا اسی طریقے سے شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، وغیرہ ذالک۔ اور عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک افعال حسیہ سے نہیں، جیسے کہ زنا ہے، شرب خمر ہے یعنی شراب کا پینا، جھوٹ بولنا ہے، ظلم کرنا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ، یعنی جس کام سے منع کیا گیا بعینہ ہی وہی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر نہیں وارد ہوتی ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر ہی قبو پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ والی بات کریں کہ اس کا جو عین ہے یعنی اس کی جو ذات ہے وہ ذات ہی کبھی ہوتی ہے، اس کی ذات کے اندر ہی برائی پائی جاتی ہے۔ ولا یکون مشروعا اصلا، اور وہ کسی حالت کے اندر بھی مشروع یعنی جائز اور حلال نہیں ہو سکتی ہے۔
دوسری قسم ہے افعال شرعیہ سے نہیں، جیسا کہ روزے سے نہیں، یوم نحر، عید الاضحیٰ کے دن، یا اسی طریقے سے نماز پڑھنے سے نہیں اوقات مکروہہ میں۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر منہی عنہ غیر علاوہ ہوتا ہے اس چیز کا جس کی طرف نہیں کی اضافت کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی نہیں ہے، اب نہیں کی اضافت روزہ رکھنے کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن روزہ رکھنا یہ منہی عنہ اصل اور حقیقت کے اعتبار سے منہی عنہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو نہیں ہے یہ اس کا غیر ہے، اور وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الاضحیٰ کے دن کی وجہ سے اس کے اندر قبو آیا ہے، لہذا اس صورت کے اندر یہ حسن بنفسہ ہی ہوگا، اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا ہے، روزہ رکھنا اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے، لیکن یہ قبیح لغیر ہی ہے، غیر کی وجہ سے اس کے اندر قبو آ چکا ہے۔ وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ، اور کرنے والا، اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص ایسے کام کا ارتکاب کرے گا تو یہ حرام لنفسہ ہی کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حرام لغیرہ ہی کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر تو وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی ذات کے اندر ہی قبو ہوتا ہے، جیسا کہ زنا ہے یا اسی طریقے سے شراب پینا ہے، تب تو وہ حرام لعینہ ہی کا ارتکاب کرنے والا ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر اس کی ذات کے اندر قبو نہیں ہے، لہذا اس صورت میں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ حرام لعینہ ہی نہیں بلکہ حرام لغیرہ ہی کا مرتکب ہے۔ فائدہ، یہاں سے ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں جو کہ نہیں سے متعلقہ آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل حرام ہے، فعل کا حرام ہونا یہ الگ چیز ہے اور اس کے اوپر حکم کا مرتب ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فعل حرام ہے تو اس کے اوپر حکم مرتب نہیں ہوگا، فعل حرام ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر حکم مرتب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حالت حیض میں طلاق دینا، اب حالت حیض میں طلاق دینا یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، لیکن اگر کسی شخص نے حالت حیض میں طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ ممنوع ہے، لیکن اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے فعل کا حرام ہونا اور ایک ہے اس فعل کے اوپر احکام کا مرتب ہونا۔ تو فعل کے حرام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے اوپر احکام مرتب نہیں ہوں گے، احکام اس کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں حرمت الفعلی، فعل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے، یہ منع نہیں کرتا حکم کے اس فعل پر مرتب ہونے سے، جیسا کہ حائضہ کو طلاق دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبادی الاصول کا دوسرا باب ہے ما یتعلق بہذہ الاقسام، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مطلق اور مقید کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فالمطلق ما يدل على نفس الذات دون خصوص صفاتها كالرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة في كفارة اليمين، حكمه المطلق يجري على إطلاقه، والمقيد ما يدل على الذات مع خصوص صفاتها كالرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة قتل الخطأ، حكمه المقيد يجري على تقييده۔ ترجمہ دیکھ لیں، مطلق وہ ہے جو دلالت کرتا ہے نفس ذات پر نہ کہ اس کی خصوصی صفات پر، جیسا کہ رقبہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فتحریر الرقبہ کفارہ یمین کے بارے میں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور مقید وہ ہے جو دلالت کرتا ہے ذات پر ساتھ ساتھ اس کی خصوصی صفات کے، جیسا کہ رقبہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فتحریر رقبۃ مومنہ قتل خطا کے کفارہ کے بارے میں، اس کا حکم یہ ہے کہ مقید اپنی تقیید پر جاری ہوتا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ خاص کی قسموں میں سے 2 قسمیں ہیں، مطلق اور مقید، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاص کبھی مطلق یعنی بغیر قید کے آتا ہے، یعنی کوئی چیز ہے اس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے، جو اس کے لیے موضوع لفظ ہے، اس چیز کو آپ صرف اس موضوع لفظ سے ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی صفت آپ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب ہے، رجل ہے، مسجد ہے، آپ صرف اس کو مطلق ذکر کر رہے ہیں، کوئی صفت آپ اس کے ساتھ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس قسم کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق پوری جنس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لفظ کسی صفت کے ساتھ، کسی شرط کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، کسی عدد وغیرہ کے ساتھ مقید ہوتا ہے، اس وقت اس لفظ کا اطلاق پوری جنس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ کفارہ قتل خطا میں اللہ رب العزت نے فرمایا رقبۃ مومنہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں رقبہ مطلق ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو مقید کیا گیا ہے مومنہ کی قید کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ مطلق وہ خاص ہوتا ہے جو نفس ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے اور کسی خاص صفت پر اس لفظ سے دلالت نہیں کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے کفارہ یمین کے اندر فرمایا فتحریر رقبہ، یعنی رقبہ یعنی ایک گردن یعنی انسانی جان کا آزاد کیا جائے گا۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ رقبہ مومنہ ہو، وہ رقبہ کافرہ ہو وغیرہ ذالک۔ تو یہاں پر یہ جو رقبہ کا لفظ ہے، یہ رقبہ کا لفظ مطلق ہے۔ مطلق کی تعریف کے بعد دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں مطلق کے حکم کی۔ دیکھیں مطلق اپنے اطلاق پر قائم اور برقرار رہتا ہے، یعنی جب تک مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے
مطلق کو کسی چیز کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہے، مطلق کو اس کے اطلاق پر ہی باقی اور برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے برعکس دوسرے نمبر پر ہے مقید۔ مقید یہ وہ خاص ہوتا ہے جو کسی ذات پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اس کی مخصوص صفات کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اب یہاں پہ جو رقبہ ہے یہ مطلق نہیں بلکہ مقید ہے، کیونکہ یہاں پر مومنہ کی قید پائی جا رہی ہے۔ مقید کی تعریف کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مقید کا حکم۔ مقید کا حکم یہ ہے کہ مقید کے اندر جو قید لگائی گئی ہو، مقید کو جس قید کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اس قید کی رعایت اور خیال رکھنا یہ ضروری ہے، لہذا کفارہ قتل کے اندر مطلق غلام کو آزاد کرنا یہ درست نہیں ہوگا، مسلمان غلام کو ہی آزاد کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر مومنہ کی قید پائی جا رہی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مطلق ما، یہ جو میم الف ما یہ موصول ہے، مطلق وہ ہے یدل جو دلالت کرتا ہے نفس ذات، یعنی ذات کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے، دون خصوص صفاتیہ، نہ کہ اس ذات کی مخصوص صفات کے اوپر، یعنی صرف ذات کے اوپر دلالت کرے گا، اگر وہ ذات اس کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں تو ان صفات کے اوپر اس مطلق سے دلالت نہیں کی جائے گی، جیسا کہ رقبہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فتحریر الرقبہ۔ اب کفارہ یمین یعنی جو قسم کا کفارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رقبہ غلام کو آزاد کرے۔ اب اس رقبہ کے اندر مومنہ کی قید نہیں ہے، لہذا اگر کسی شخص نے کفارہ یمین میں قسم کے کفارہ میں کوئی غلام آزاد کر دیا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق اپنے اطلاق پر یجری جاری ہوتا ہے، برقرار رہتا ہے، یعنی مطلق کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے مقید نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے اطلاق کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے مقید، یہاں پر بھی میم الف ما موصولہ ہے۔ مقید وہ ہے جو دلالت کرتا ہے ذات پر مع خصوصی صفاتیہ، اس کی مخصوص صفات کے ساتھ، یعنی ذات اور ساتھ ساتھ ذات کی جو مخصوص صفات ہیں، یعنی جو اس کی قیودات ہیں، اس کے ساتھ اس ذات کے اوپر دلالت ہوتی ہے، جیسا کہ رقبہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں تحریر الرقبۃ مومنہ۔ قتل خطا کے کفارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنہ رقبہ کو آزاد کیا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر کسی شخص نے کسی کافر رقبہ، کافر غلام کو آزاد کر دیا تو پھر اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر رقبہ مومنہ کی قید کے ساتھ مقید ہے، اور یہی اس کا حکم ہے کہ مقید اپنی تقیید پر جاری رہتا ہے، اپنی تقیید پر برقرار رہتا ہے، یعنی مقید جس قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے اس قید کا خیال اور لحاظ کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔